بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیں، اگر جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ امام کی جب اقتداء میں مقتدی نماز ادا کرتا ہے تو امام صاحب کے پیچھے قراءت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تسبیحات وغیرہ آپ پڑھیں گے، جیسے رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، اسی طرح قاعدہ اولیٰ میں اتحیات ہے، قاعدہ اخیرہ میں اتحیات، درود ابراہیم ربی جلی، اسی طرح وطر اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت بھی آپ پڑھیں گے۔ بس قرآن پڑھنا امام کے پیچھے منع ہوتا ہے، اسے فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو قراءت کرنی نہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے، لیکن جب ہم الگ سے اپنی نماز ادا کریں گے تو طریقہ کار یہ ہے کہ 4 رکعت والے فرض ادا کر رہے ہیں، مثلا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا مغرب کے 3 فرض ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر تیسری رکعت کا حکم یہ ہے کہ فقہائی کرام ارشاد فرماتے ہیں، 4 طریقے فقہا نے بیان کیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، یا سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورت ملا کر رکوع میں چلے جائیں، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہ کر رکوع میں چلے جائیں، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ یہ چاروں طریقے درست ہیں، لیکن ان چاروں طریقوں میں جو سب سے افضل طریقہ ہے، سب سے اولیٰ طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے رکوع میں جائیں۔ تو مغرب کے 3 فرض آپ ادا کر رہے ہو تو تیسری رکعت میں اسی طرح کریں، آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہو یا عصر کے 4 فرض پڑھ رہے ہو، یعنی یہ ہم تنہا پڑھنے کے حوالے سے بتا رہے ہیں جسے منفرد کہتے ہیں، تو لہذا تیسری اور چوتھی رکعت آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں، یا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں یا سورت ملا کر چلے جائیں، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ چاروں طریقے درست ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں جائیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو ہم پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ دیکھیں سجدہ سہو تو اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب نمازی سے کوئی واجب چھوٹتا ہے۔ اب یہاں تو کوئی واجب نہیں چھوٹ رہا کہ آپ نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، تو لہذا یہاں واجب کا کوئی ترک لازم نہیں آ رہا، تو لہذا شرعی اعتبار سے فقہائی کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو اسی صورت میں واجب ہوتا ہے جب ایک واجب چھوٹے یا ایک سے زیادہ واجبات چھوٹتے ہیں، تب جا کے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یقیناً آپ مسئلے کو بآسانی بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔